مسعود صاحب جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ناکہ بندی والی جنگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی ہے. تو ناکہ بندی والی جنگ کا بھی ایک خاص حد تک افادیت ہوگی اس ٹائم فریم کے اندر اندر. تو یہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے بعد پھر مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. اس ناکہ بندی والی جنگ سے نکلنے کے طریقہ کار بھی ہوں گے وہی والے جیسے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا, میسیجنگ بھی ہو رہی ہوگی اور موسٹ لائکلی تھرو پاکستان ہو رہی ہوگی. کیا ایسے سی بی ایمز لیے جا سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ڈس انگیج کریں, تھوڑا پیچھے ہٹیں, ایک دوسرے کو گنجائش دیں؟ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی وساطت سے عادل نجم صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی ہے جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور انہیں بھی السلام علیکم کہتا ہوں. لیکن دوسری طرف میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے. یعنی یہ کہ مطلب جو ایسکلیشن ہے, ایسکلیٹری لیڈر کو دیکھیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے ایک تو ناکہ بندی کی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور دوسری اعصابی جنگ لڑی جا رہی ہے. تیسری جو ہے اعصابی جنگ جو ہے اس میں جو انسٹرومنٹ ہے وہ ابلاغ ہے, یہ کمیونیکیشن ہے, جس کے ذریعے جو ہے یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے. تسنیم جو رپورٹ کرتا ہے ان کی, یا فارس یا ان کی نیوز ایجنسیز ایران سے کرتی ہیں, یا صدر ٹرمپ جو ہے اپنے ٹویٹر سے جس قسم کی وار کے بارے میں پرسیپشنز کریٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو پوری کی پوری صورتحال جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. تو یہ جنگ جاری ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکیوں سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اب کانگریس کے سامنے براہ راست نہیں بالواسطہ طور پر جواب دہ ہیں, اور اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے سامنے جواب دہ ہیں. اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا ان کی میگا کنسٹیٹوئنسی کا, ریپبلکن پارٹی کی جو ہارڈ لائن کوہورٹس ہیں ان کے بارے میں ذکر کروں گا کہ ان کے سامنے جواب دہ ہیں. انہیں مطلب ہے ڈیفینڈ کرنا ہے, اور وہاں جو اس قسم کی جو مختلف جو ان کے اعلیٰ فوجی اور سول عہدیدار ہیں جن کو فارغ کیا جا رہا ہے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی جو ہے نا, کابینہ کے اندر بھی ایک کوہرام ہے. تو اس وجہ سے ان کی بھی ایک مجبوری ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لیوریج استعمال کی ہے ناکہ بندی کی, یا جس کو آپ کہیں گے بلاکیڈ, یہ قسم کا بہت ہی اسٹرانگ لیوریج انہوں نے حاصل کیا ہے. یعنی مطلب ہے ناکہ بندی کو ناکہ بندی سے انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایران کا مسئلہ ہے, اگرچہ وہ لوگ جنگ نہیں چاہتے, لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ امریکہ بہر صورت ان کے اوپر حملہ کر دے گا. اس وقت جیسا عادل نجم صاحب نے کہا, بالکل درست کہا, کہ سفارتکاری جاری ہے, پاکستان اپنا فریضہ نبھا رہا ہے. اور جو امریکہ کی آخری پروپوزل ہے وہ اس وقت ایران کے پاس موجود ہے, جس کا صدر ٹرمپ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ انہوں نے ایران کی قیادت کو دے دی ہے. اور اس پہ اصل میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاٹڈ لائن پہ کورے کاغذ کے اوپر دستخط کر کے واپس بھیج دیں, جو ایرانی قیادت کے لیے ناممکن ہے, نہ وہ چاہتے ہیں, نہ ان کا جو قومی وقار اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ایران نے جو کہا تھا, مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس اور بھی پتے موجود ہیں, تو اس میں آپ نے کیبلز کا ذکر کیا. لیکن اسرائیل جو ہے اٹ ہیز بین ریٹلنگ اٹس نیوکلیئر ویپنز, تو اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے اس پورے کے پورے جو جنگ ہوئی تھی اس میں بشیر کے اوپر, اس کے بعد نتنز, اصفہان, فردو, پھر ان کا ایک یلو کیک کا پلانٹ ہے, پھر جو ایک ہیوی واٹر کا, ان سب کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ کوئی ایک قسم کی نیم جوہری جنگ ہوئی ہے, پہلے ہی ہو چکی ہے. اور جو ڈیمونا میں اسرائیل کا نیوکلیئر انسٹالیشن ہے, یہ نیوکلیئر پلانٹس ہیں, ان کے اوپر, ان کی پیریفری میں, ان کے اوپر نہیں, ان کی پیریفری میں ایران نے بھی حملہ کیا ہے. تو یہ کسی طریقے سے جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. ایران نے اب جو یورینیم ہے اس کی 60% تک افزودگی کی گئی ہے, اگرچہ ان کا ڈیفنس ڈاکٹرن یہ کہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے, لیکن یہ اس کا تعلق استعداد اور نیت سے ہے. استعداد انہوں نے حاصل کر لیا, نیت کیا ہے یہ بدل بھی سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال تشویشناک ہے, اور پاکستان جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. عادل نجم صاحب نے یہ کہا, بڑا درست انہوں نے نقطہ اٹھایا, کہ اگر کامیاب ہو رہا ہے پاکستان, اور پاکستان اب تک کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے کیونکہ اس نے علاقائی اتفاق پیدا کیا, اس نے روس, چین, یورپین یونین, آسٹریلیا, کینیڈا, دنیا کے تمام ممالک کی حمایت حاصل کی, اور ساری دنیا سے اس کو مبارکباد کے پیغامات آئے اور آ رہے ہیں. کل ہی میرا خیال ہے جاپان کے وزیر اعظم نے پاکستان کو اس کوشش کو جاری رکھنے کے لیے کہا تھا. لیکن
خدا نخواستہ ذرا بھی اس میں کوئی قسم کی جھول آتی ہے، کوئی کس قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے واشنگٹن میں یا تہران میں، تو ہمارے دشمن جو ہے بندوقیں تانے کھڑے ہیں اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ خاص طور سے جو ہے تل اویو سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ محض حسد کی وجہ سے جو ہے بیان بازی کرتا رہتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت، اور اسے بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ درست